صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے. جھوٹا تھا، بات سچی کی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں، جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں. علمی دلائل میں بات کرو. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا. قرآن کی آیت نہ مان کے اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے، BUT بٹ ہے، اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا. PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے. لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں. یہی لوگ غداری کرتے ہیں. فلانا ڈگری لے کے آئے گا. اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو، ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو، اسلام نہیں مانتے ہو. یہ ان لوگوں کا حال ہے، یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے. پھر کوئی بات کرے گا اور جی قرآن میں آیا جی گدھے پہ کتابیں لاد دو، تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح گدھے، تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے جی. سورہ الجمعہ میں اللہ نے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ان گدھوں کی مانند ہے کہ جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا، لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہیں. جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے، یہ ان گدھوں کی مانند ہیں. ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ ان کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی ہیں، یہ بخاری میں نے لکھی ہے، مسلم میں نے لکھی ہے. قرآن کو آپ نہیں مانتے کیا؟ ہو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ پکا کافر ہے. یعنی آپ ایک کافر کو کہیں گے یہ وہ کتاب ہے اس کو پڑھ کے 50-50 چانس ہے یا تو گمراہ ہو جائے گا یا ہدایت پہ آ جائے گا. وہ کہے گا بھائی سائڈ تے رکھ، قرآن تو نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے لیے آئے ہیں صحیح بخاری میں، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. امام حنیفہ فرق نہیں ہے میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی فرق نہیں ہے میرے بھائی. فرق وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قرآن میں آیا جی سورۃ البقرہ میں
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. او بھائی پوری آیت پڑھ تیرے بارے چ ہے. وہ سٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی. یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روب ڈالوں. میں آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہ کتاب میں نے ہدایت کے لیے کتاب بنائی ہے, ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی, ایک ان پڑھ کے لیے بھی, ایک ڈاکٹر انجینئر کے لیے بھی, ایک ریڈی بان اور موچی کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں. وہ کہتے تھے نا جی سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال آئی, سورہ الحج میں مکھی کی مثال آئی, اللہ اتنا بڑا ہے, چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جس طرح ہم پہ بھی کہتے ہیں نا یہ پنجابی دے لفظ کیوں بول رہا ہے. ہاں بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے, چاہے میں پھکی بول کے سمجھاؤں, اینٹی وینم بول کے سمجھاؤں, الزامی جواب بول کے سمجھاؤں, یہ میرا رائٹ ہے. ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. پھکی تو سارے کھاتے ہو نا, علمی آزمی والی پھکی جڑی جہلم شریف تو ملتی ہے, تو پیٹ والی جڑی ہے گولڈا شریف تو ملتی ہے. گولڈا شریف کی پھکی مشہور ہے پیٹ والی. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کسے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ. وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے, سورۃ الانفال میں, سورۃ الاحزاب میں, کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی بڑھتا ہے اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جب جب ہم نے آیات نازل کی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ قرآن کا قصور ہے؟ نہیں, نہ مان کے. جب بندے نے نہ ماننا ہونا تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا ہونا, اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی. دل مان رہا ہوگا کہ اچھی ہے, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں ماننی. دنیا میں کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ بارش اگر اچھے جگہ پر پڑے تو وہاں سے پھول اور سبزہ اگتا ہے, اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو مزید گندگی پھیلتی ہے. بارش کا قصور نہیں, اس گندگی کا قصور ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. تو یہ آندہ کوئی بات کرے, یقین کرے اگر ہم حکومت میں ہونا تو ہم قاضی کو بٹھا کے ایسے لوگوں کی زبانیں کھنچوا دیں جو یہ کہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے. نعوذ باللہ. شرم کریں, کتنا بڑا کفر بک رہے ہیں آپ. ہدایت کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا جو کتاب کو نہیں مانتا نا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو مان لیتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس کی گمراہی میں اضافہ ہونا ہے وہ پھر کیا اعتراض کرتا ہے جی قرآن میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹونٹ کرتا ہے اللہ کو. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں مکھی اور مچھر کی مثالیں آئی ہیں نا یہ اسی لیے ہیں کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے, نہ مانو, گمراہ ہو, کفر کی موت مر جاؤ. یہ الزامی جواب کے طور پر ہے. لیکن یہ لوگ پھر اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں. تو سر تھوڑے تے پھر اللہ نے شے ایسی چھڈی ہے کہ سارے جنوں انس بھی اکٹھے ہو جاؤ نا, قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. یہ ان کی کہانیاں ہیں جو پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر 2 چیزیں چھوڑی. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, کتاب اللہ اور سنت. کہا مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں آتا ہے 2 چیزیں چھوڑی, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. کتاب اللہ کو پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے فضل سے پوری زندگی تقریر کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور وصی چھوڑا قرآن. بخاری مسلم میں آتا ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی.
یعنی یہ کتاب اللہ کے نبی کا وصی، یہ آپ کا خلیفہ، یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ، یہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں، تمہیں ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچے۔ احادیث ہماری ریفرنس کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہماری قرآن ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے اب عوام ان سے خود پوچھے گی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو۔ اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے ارض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو، پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے، سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو، کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی ظاہر ہے پورے نے جو اسکول نہیں سن پڑھ دے، ماں پیو نے کیا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں، انہوں نے مدرسے ہی پاؤ، پھر اس قسم دی ان پٹ جس طرح کی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ مدارس کی آؤٹ پٹ مولانا مودودی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور احمد دیداد، یہ لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سارے ادھر جو آگے ہوئے ہیں، ادھر تو وہ جائیں گے جو آپ نے جس قسم کے لوگ ڈالے ہیں، تو پھر آؤٹ پٹ اس قسم کی نکلے گی۔ تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے۔ تو آندہ جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کو ایک آ کرے، کوئی علمی بات کرو، ٹھیک ہوگا جی؟ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔